سکتی ہوں۔ یہ تعلیمی مقاصد کے لیے ایک خلاصہ ہے، کتاب کا لفظ بلفظ ترجمہ نہیں۔ چونکہ یہ اے آئی سے تیار کردہ آڈیو ہے، آپ کو چھوٹی گرامر یا تلفظ کی غلطیاں نظر آ سکتی ہیں، اور بعض اوقات جنس تقریر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی مذکر الفاظ مؤنث شکل میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ آج ہم ایک بہت ہی غیر معمولی تاریخی شخصیت سلطان صلاح الدین ایوبی، ان کی زندگی اور ان کے زمانے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے پاس داستان مجاہد نامی کتاب کے کچھ اہم حصے ہیں جو ہمیں رہنمائی دیں گے۔ جی بالکل۔ یہ 12ویں صدی کی بات ہے، جی ایک ایسا وقت جب عالم اسلام اندرونی طور پر کافی منتشر تھا، ہاں بہت زیادہ، اور صلیبی جنگجو مشرق وسطی میں آ چکے تھے، بیت المقدس پر بھی ان کا قبضہ تھا۔ تو آج ہم ان ذرائع کی روشنی میں دیکھیں گے کہ صلاح الدین کیسے سامنے آئے، ان کی جدوجہد کیا تھی، اور تاریخ پر ان کے کیا اثرات ہوئے۔ یہ واقعی ایک آپ کہہ سکتی ہیں بہت نازک اور پیچیدہ وقت تھا۔ مسلمان ریاستیں چھوٹی چھوٹی تھیں، آپس میں ہی لڑائیاں چل رہی تھیں۔ اچھا۔ اور اسی کمزوری کا فائدہ اٹھایا صلیبیوں نے، انہیں یہاں قدم جمانے کا موقع مل گیا۔ اور کتاب کے یہ حصے بتاتے ہیں کہ جب شروع میں صلیبی آئے اور جیتے تو انہوں نے مقامی آبادی پر، خاص طور پر مسلمانوں اور یہودیوں پر کافی سختیاں کی، ظلم ڈھائے، جس سے ظاہر ہے بے چینی پھیلی ہوگی۔ جی بالکل، خطے میں ایک مستقل ٹینشن کی کیفیت تھی۔ کتاب میں آتا ہے کہ صلاح الدین، جن کا اصل نام یوسف ابن ایوب تھا، انہوں نے اپنا کیریئر شروع کیا دمشق کے حکمران نور الدین زنگی کی فوج میں۔ وہ ایک آفیسر تھے۔ جی، نور الدین زنگی خود بھی ایک بہت نامور اور انصاف پسند حکمران مانے جاتے ہیں۔ بالکل۔ تو صلاح الدین اپنی قابلیت کی وجہ سے جلدی آگے بڑھے، پھر انہیں ایک فوجی مہم پر مصر بھیجا گیا، اور وہاں حالات کچھ ایسے بدلے کہ وہ پہلے وزیر بنے اور پھر مصر کے خود مختار حکمران ہی بن گئے۔ ہاں، یہاں تھوڑا پس منظر سمجھنا شاید ضروری ہے۔ جی بتائیے۔ اس وقت مصر میں فاطمی خلافت تھی جو شیعہ تھی، اور وہ کمزور ہو رہی تھی، زوال پذیر تھی۔ اچھا۔ دوسری طرف شام میں نور الدین زنگی تھے جو سنی تھے اور بغداد کی عباسی خلافت کو مانتے تھے۔ تو صلاح الدین نے مصر جا کر نہ صرف فاطمی خلافت کا خاتمہ کیا، بلکہ عباسی خلیفہ سے اپنی وفاداری جوڑ لی۔ اچھا۔ اور پھر جب نور الدین زنگی کا انتقال ہوا تو انہوں نے شام کو بھی اپنی قیادت میں متحد کر لیا۔ یعنی مصر اور شام دونوں ان کے پاس آ گئے۔ جی، اور یہ صرف کوئی علامتی اتحاد نہیں تھا، اس سے فوجی طور پر صلیبی ریاستیں دونوں طرف سے گھر گئیں۔ یہ ان کی پہلی بڑی اسٹریٹجک کامیابی تھی۔ واہ! اور کتاب کے ان حصوں میں شروع سے ہی ان کی شخصیت کی کچھ باتیں بہت واضح نظر آتی ہیں، جیسے ان کی مذہب سے گہری وابستگی، انصاف پسندی، اچھی انتظامیہ چلانے کی صلاحیت، اور ظاہر ہے ایک کمال کا فوجی دماغ۔ اور یہ صرف ذاتی خوبیاں نہیں تھیں، یہ ان کی لیڈرشپ کا آپ کہہ لیں مرکز تھیں۔ انہوں نے صرف طاقت سے حکومت نہیں کی، بلکہ اپنے کردار سے، اپنے انصاف سے، اور ایک واضح مقصد جی، یعنی مقدس سرزمین کی بازیابی، اس نظریے سے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ ایک بکھری ہوئی مسلم دنیا کو ایک دشمن کے خلاف جوڑنا، یہ ان کی شاید سب سے بڑی کامیابیوں میں سے ایک تھی۔ کتاب بھی یہی کہتی ہے کہ صلاح الدین کا جو مین فوکس تھا وہ صلیبیوں کے خلاف جہاد اور خاص طور پر بیت المقدس کی واپسی تھا۔ یہ شہر ظاہر ہے مسلمانوں کے لیے قبلہ اول ہے، اور تقریباً 90 سال سے اس پر صلیبیوں کا قبضہ تھا۔ جی، 9 دہائیاں ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، پھر حالات زیادہ خراب کب ہوئے؟ وہ کرک کے قلعے کا ایک صلیبی حکمران تھا، ارنات رینالڈ چھاٹلیوں۔ ہاں، اس کا نام تاریخ میں کافی بدنام ہے۔ جی، وہ اپنی بدوہدی اور تشدد کے لیے مشہور تھا۔ اس نے مسلمانوں کے ساتھ جو معاہدے تھے وہ توڑنا شروع کر دیے، تجارتی قافلوں کو لوٹا، حاجیوں کے قافلوں پر بھی حملے کیے۔ اور حد تو یہ تھی کہ اس نے بحر احمر میں سمندری ڈاکو بھی بھیجے اور دھمکی دی کہ وہ مکہ اور مدینہ پر حملہ کرے گا۔ او خدایا! یہ وہ بات تھی جس نے آپ کہہ لیں آگ بھڑکا دی۔ یہ ایک طرح سے پوائنٹ آف نو ریٹرن تھا۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ بات نظر آتی ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ صلاح الدین نے فوراً کوئی جذباتی قدم نہیں اٹھایا۔ نہیں، بالکل نہیں۔
بلکہ انہوں نے پہلے اپنی صفیں ٹھیک کرنے پر یعنی اندرونی اتحاد پر زور دیا۔ جی، یہ ان کی حکمت عملی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ بڑی جنگ لڑنی ہے تو پہلے گھر کو ٹھیک کرنا ہے۔ انہوں نے دوسرے مسلمان حکمرانوں کو، امراء کو خط لکھے، بات چیت کی، انہیں ایک مشترکہ دشمن کے خلاف اکٹھا ہونے کو کہا۔ تو پہلے ڈپلومیسی، پھر ایکشن۔ بالکل، پہلے اتحاد پھر کارروائی، اور اسی دوران ظاہر ہے اپنی فوج کو بھی تیار کیا، منظم کیا، ایک مضبوط نیوی بحریہ بھی بنائی تاکہ سمندر سے جو صلیبی مدد آتی ہے اسے روکا جا سکے۔ اور پھر وہ وقت آیا جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا، جنگ حطین۔ جی، بیٹل آف حطین۔ کتاب اس جنگ کا منظر کچھ یوں کھینچتی ہے کہ صلاح الدین نے بڑی چالاکی سے پوری متحدہ صلیبی فوج کو، جس میں یروشلم کا بادشاہ، گائد لوسینن اور وہ ارنات بھی، سب بڑے بڑے سردار شامل تھے، ہاں، تقریباً سبھی تھے، انہیں تبریہ جھیل کے پاس ایک ایسے علاقے میں آنے پر مجبور کیا جو بالکل خشک تھا، پانی نہیں تھا، اور وقت جولائی کی شدت گرمی، ناقابل برداشت گرمی، بالکل۔ تو شدید پیاس، وہ جھلسا دینے والی دھوپ، اور پھر صلاح الدین کی فوج کے منظم حملے۔ کتاب کہتی ہے کہ چند ہی گھنٹوں میں صلیبی فوج بالکل بے بس ہو گئی، میدان لاشوں سے بھر گیا، پانی کی ایک مشک سونے کے بھاؤ بکنے لگی۔ تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ نتیجہ مسلمانوں کی ایک زبردست تاریخ ساز فتح تھی۔ بادشاہ گائی، ارنات اور بے شمار صلیبی نائٹس اور سپاہی قیدی بنا لیے گئے۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ اصل میں صلیبیوں کی وہ فوجی طاقت تھی نا جو انہوں نے تقریباً 100 سال میں بنائی تھی، اس کی کمر توڑ دی گئی۔ صحیح۔ حطین کی جو پلاننگ تھی، دشمن کی کمزوری یعنی پانی کی ضرورت، اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا اور اپنی فوج کو اتنی سخت گرمی میں بھی لڑنے کے قابل رکھنا، یہ سب صلاح الدین کی غیر معمولی فوجی ذہانت کا ثبوت ہے۔ بالکل۔ اور اسی فتح نے بیت المقدس کی آزادی کا راستہ کھول دیا۔ کتاب میں جنگ کے بعد قیدیوں کے ساتھ جو سلوک ہوا اس کا بھی ذکر ہے۔ ایک طرف تو ارنات، جس نے اتنی بدعہدیاں کی تھیں، حاجیوں پر حملے کیے تھے، جی، اسے صلاح الدین نے اپنے دربار میں بلایا اور روایت یہی ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا۔ انصاف، فوراً۔ دوسری طرف شکست کھایا ہوا بادشاہ گائیڈی لوسینن جب پیاسا تھا تو صلاح الدین نے اسے خود پانی پلایا اور اس کے ساتھ عزت سے پیش آئے۔ ہاں، یہ واقعہ بہت مشہور ہے۔ اس سے صلاح الدین کے کردار کی گہرائی پتہ چلتی ہے۔ ایک طرف اصول شکنی اور مقدس چیزوں کی توہین کرنے والے کے لیے سخت ترین سزا، جی، دوسری طرف ایک ہارے ہوئے بادشاہ کے ساتھ جو خود ان جرائم کا ذمہ دار نہیں تھا، اس کے ساتھ شاہی مہمان نوازی اور رحم دلی۔ تو مطلب یہ کہ ان کے نزدیک انصاف اور رحم دونوں کی اپنی اپنی جگہ تھی۔ حطین کی فتح کے بعد تو جیسے صلیبیوں کا پورا دفاعی نظام ہی بیٹھ گیا، جی بالکل، تاش کے پتوں کی طرح بکھر گیا۔ صلاح الدین کی فوجوں نے اس موقع سے خوب فائدہ اٹھایا۔ کتاب بتاتی ہے کہ کچھ ہی مہینوں میں عکا، تبیریہ، اسکلان، سیدا، بیرود، یافا، کتنے ہی اہم شہر اور قلعے تیزی سے فتح ہو گئے۔ ہاں، صلیبی حکومتیں سمٹ کر بس ساحل کے ایک پتلی سی پٹی پر رہ گئی تھیں۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس کا صدیوں سے انتظار تھا، بیت المقدس کا محاصرہ۔ جی، تقریباً 88 سال بعد۔ صلاح الدین کی فوجیں شہر کے باہر تھیں، کچھ دن محاصرہ رہا، تھوڑی بہت لڑائی بھی ہوئی، لیکن پھر شہر کے اندر جو مسیحی رہنما تھے، بیلین آف ایبلن، جی، انہوں نے صلاح الدین سے بات چیت کی۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اب مزاحمت بیکار ہے، اور اگر بزور طاقت قبضہ ہوا تو شاید قتل عام ہو۔ ہاں، انہیں 1099 کا واقعہ یاد ہوگا۔ بالکل۔ تو صلاح الدین نے انہیں یقین دلایا اور ایک معاہدہ ہوا جس کے تحت شہر پرامن طریقے سے مسلمانوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اگر ہم اسے بڑے تاریخی تناظر میں دیکھیں نا، جی، تو یہ واقعہ بہت ہی غیر معمولی ہے۔ اس کا موازنہ ہمیشہ 1099 سے ہوتا ہے، جب پہلی صلیبی جنگ میں صلیبیوں نے یروشلم فتح کیا تھا تو انہوں نے شہر کے ہزاروں مسلمان اور یہودی باشندوں کو بے دردی سے مار ڈالا تھا۔ ہاں، تاریخ کی کتابوں میں وہ تفصیلات بہت ہولناک ہیں۔ جی، کہا جاتا ہے مسجد اقصی میں گھٹنوں تک خون جمع ہو گیا تھا۔ اس کے بالکل الٹ 88 سال بعد جب صلاح الدین فاتح بن کر داخل ہوئے تو انہوں نے کمال کا ضبط دکھایا، کمال کی رحم دلی۔ بالکل۔ کتاب میں یہ تفصیل سے ہے کہ صلاح الدین نے شہر کے تمام مسیحی باشندوں کو امان دی۔ ایک بہت معمولی سا فدیہ رکھا گیا تاکہ وہ شہر چھوڑ کر محفوظ جگہ جا سکیں۔ جی،
اور جو غریب تھے جو وہ بھی نہیں دے سکتے تھے؟ ان ہزاروں لوگوں کا فدیہ یا تو سلطان نے خود اپنی جیب سے دیا یا ان کے بھائی ملک العادل نے یا دوسرے عمراء نے دیا۔ بہت سو کو تو بغیر فدیہ لیے ہی جانے دیا۔ اور سب سے اہم بات، جی، مسیحیوں کا جو مقدس ترین مقام ہے چرچ آف دا ہولی سپلکر یعنی مقبرہ مقدس، ہاں، اس کی حفاظت کی گارنٹی دی گئی، اور جو مشرقی مسیحی فرقے تھے انہیں وہاں عبادت جاری رکھنے کی اجازت بھی ملی۔ یہ واقعی ایک زبردست مثال ہے۔ یہ صرف صلاح الدین کی ذاتی عظمت نہیں دکھاتا، بلکہ یہ اسلامی تعلیمات پر ان کے عمل کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ فتح کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نشے میں بدمست ہو جائیں، بلکہ اصول اور انسانیت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ صحیح۔ یہ ان کی لیڈرشپ کا وہ پہلو ہے جس کی تعریف مغرب کے تاریخ دان بھی کرتے ہیں۔ ان کتابی اقتباسات میں بار بار صلاح الدین کی ذاتی زندگی کی سادگی کا بھی ذکر آتا ہے۔ وہ شاہانہ ٹھاٹ باٹ سے بالکل دور تھے، علم کے شوقین تھے، عوام کی بھلائی کے لیے ہسپتال، مدرسے بنائیں۔ جی، انصاف پر بہت سختی سے عمل کرتے تھے۔ اور مذہب سے گہری وابستگی تو تھی ہی۔ ایک حیران کرنے والی بات یہ لکھی ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا، ہاں، اتنی بڑی سلطنت کے مالک تھے، لیکن ان کے ذاتی خزانے میں اتنی رقم بھی نہیں تھی کہ ان کے کفن دفن کا خرچہ ہو سکے۔ وہ قرض لے کر پورا کیا گیا۔ واقعی یہ تو کمال کی بات ہے۔ جی، بلا شبہ یہی ذاتی خوبیاں تھیں جنہوں نے انہیں عوام میں، فوج میں، ہر جگہ اتنا مقبول بنایا۔ ان کی قیادت صرف تلوار کے زور پر نہیں تھی، بلکہ ان کے کردار میں ایک طاقت تھی۔ اسی لیے نہ صرف ان کے اپنے لوگ ان پر جان دیتے تھے، بلکہ ان کے جو سخت ترین مخالف تھے جیسے رچرڈ شیردل، رچرڈ دی لائن ہارٹ، وہ بھی ان کی بہادری، ان کی فیاضی، ان کے اصولوں کا احترام کرنے پر مجبور تھے۔ اچھا، بیت المقدس کی فتح کی خبر جب یورپ پہنچی تو وہاں تو ہلچل مچ گئی ہوگی۔ جی بالکل، ایک طوفان برپا ہو گیا۔ پوپ نے فوراً ایک نئی اور بڑی صلیبی جنگ کا اعلان کر دیا، جسے ہم تیسری صلیبی جنگ کہتے ہیں۔ جی، تھرڈ کروسیڈ۔ اور اس بار یورپ کے بڑے بڑے بادشاہ خود آئے۔ جرمنی کا بادشاہ فریڈرک باربروسا، فرانس کا فلپ آگسٹس، اور سب سے مشہور انگلستان کا بادشاہ رچرڈ اول یعنی رچرڈ شیردل۔ تو مقابلہ پہلے سے زیادہ سخت ہو گیا۔ بہت زیادہ۔ کتاب میں اس جنگ کے دوران جو لڑائیاں ہوئیں ان کا ذکر ہے، خاص طور پر اکا شہر کا محاصرہ۔ اچھا، اکا؟ جی، ایکر۔ یہ بہت لمبا چلا، بہت خون ریز تھا۔ دونوں طرف سے زبردست بہادری دکھائی گئی۔ اور رچرڈ شیردل، وہ کیسا ثابت ہوا؟ رچرڈ بلا شبہ ایک بہت قابل اور دلیر جنگجو تھا۔ اس نے صلاح الدین کو کئی جگہ مشکل میں ڈالا، اور ان دونوں لیڈروں کے بیچ میں ایک عجیب سا رشتہ بھی بن گیا۔ دشمنی تو تھی، لیکن ساتھ میں ایک دوسرے کی بہادری کا احترام بھی تھا۔ دلچسپ بات ہے۔ کئی سال لڑائیاں چلتی رہیں، مذاکرات ہوتے رہے، ناکام ہوتے رہے۔ آخر کار دونوں طرف کے لوگ تھک گئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ 1192 میں رملہ کے مقام پر ایک معاہدہ ہوا۔ اچھا، رملہ کا معاہدہ، اس میں کیا طے پایا؟ سب سے اہم بات یہ تھی کہ بیت المقدس بدستور مسلمانوں کے پاس رہے گا۔ یہ صلاح الدین کی پوری زندگی کی جد و جہد کا سب سے بڑا نتیجہ تھا۔ زبردست۔ لیکن معاہدے میں یہ بھی تھا کہ جو غیر مسلح مسیحی زائرین ہیں وہ امن کے ساتھ یروشلم آ سکتے ہیں اور اپنے مقدس مقامات کی زیارت کر سکتے ہیں۔ تو ایک طرح کا سمجھوتا تھا۔ جی، یہ معاہدہ صلاح الدین کی حقیقت پسندی بھی دکھاتا ہے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ جنگ ہی جنگ سے صرف تباہی ہوگی، اور ایک قابل عمل سمجھوتا ہی امن لا سکتا ہے۔ ان کی جو میراث ہے وہ صرف ایک فاتح کی نہیں ہے، وہ ایک ایسے لیڈر کی ہے جس نے انتشار میں اتحاد پیدا کیا، باہر سے آنے والے حملوں کا مقابلہ کیا، اور سب سے بڑھ کر جنگ ہو یا امن، ہر حال میں اعلیٰ اخلاقی قدروں کی مثال قائم کی۔ اسی لیے انہیں آج تک یاد رکھا جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ داستان مجاہد کے یہ حصے ہمیں صلاح الدین ایوبی کی ایک بہت جامع تصویر دکھاتے ہیں۔ وہ ایک بہترین فوجی حکمت عملی بنانے والے تھے، ایک بکھری ہوئی قوم کو جوڑنے والے لیڈر تھے، اور ایک ایسے حکمران تھے جنہوں نے انصاف، رحم دلی اور اصولوں کو اپنی حکومت کی بنیاد بنایا۔ جی، انہوں نے نہ صرف مسلمانوں کے کھوئے ہوئے علاقے واپس لیے، بلکہ جنگ کے دوران بھی اخلاقیات کا ایک نیا معیار قائم کیا۔ بالکل۔ اور جاتے جاتے ایک سوال شاید سوچنے کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے۔ جی ضرور۔ آج کی دنیا جو خود بھی بے شمار لڑائیوں، مذہبی اور سیاسی کشیدگیوں کا شکار ہے، کیا وہ صلاح الدین ایوبی کے طرز عمل سے کچھ سیکھ سکتی ہے؟
کس حوالے سے؟ خاص طور پر تنازعات کو حل کرنے کے انداز، مختلف مذہب کے لوگوں کے ساتھ سلوک اور جنگ میں بھی ہارے ہوئے دشمن کے ساتھ رحم دلی دکھانے کے حوالے سے۔ کیا ان باتوں میں آج کے لیے کوئی سبق ہے؟ یہ وہ نقطہ ہے جس پر ان تاریخی واقعات کی روشنی میں غور کیا جا سکتا ہے۔